تو جب تک تفتیش جاری ہے، انویسٹیگیشن جاری ہے، ایکسس دینے سے وہ کمپرومائز ہو، یہ پاکستان کا موقف ہے. سو اس میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک جورسڈکشن کا ایشو اور ایک فنڈنگ انویسٹیگیشن کا ایشو. سو اس طرح سے ہم یہ نہیں کہہ رہے، نہ ہم کہہ سکتے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ ہم آپ کی بات بالکل نہیں مانتے، نہ ہمیں یہ بات کہنی چاہیے. ہمیں اپنے آپ کو بھی سیلف ڈسپلن کرنا ہے. ان کنونشنز کی انڈرسٹینڈنگ کا فائدہ یہ ہے کہ ریاست اپنے آپ کو انٹرنلی ٹھیک بھی کرتی ہے. کئی ریاست کی پالیسیز ہوتی ہیں جو غلط ہوتی ہیں، جو قانون کے خلاف ہوتی ہیں، ریاست کو ان کی وجہ سے سفر کرنا پڑتا ہے، نقصان اٹھانا پڑتا ہے. اگر آپ کو لا کی اویئرنیس نہیں ہے کہ بین الاقوامی قانون آپ سے کیا کہہ رہا ہے تو ہم پھر اس کی امپلیمنٹیشن نہیں کر پائیں گے. تو اس لیے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بین الاقوامی قانون ہے اس کو لوگوں تک پہنچایا جائے، ایون پارلیمنٹ تک پہنچایا جائے، ایون صوبوں تک پہنچایا جائے. جب میں منسٹر تھا تو میں نے یہ ٹریٹی امپلیمنٹیشن سیل کی نوٹیفکیشن ایشو کی ہے تمام پروونسز میں، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ ان بین الاقوامی ٹریٹیز کا ترجمہ لوکل لینگویج میں بھی ہو. کیوں نہ پشتو پیمان کی سیلری کا ترجمہ ہوا ہو اور لوگوں کو پتا ہو، مدرسوں میں، اسکولوں میں، پارلیمنٹ میں، پنجاب میں ہوا ہو، تو لوگ پڑھ کے دیکھیں تو صحیح کہ بین الاقوامی آبلیگیشن ہم پر کیا ہے. باہر یہ سر ڈسکشن آگے چل سکتی ہے. سر اور کوئی سوال ہے؟ میرا نام اسد امین خان ہے، آئی ایم جج آف کورٹ پشاور. میرا کوشچن یہ ہے کہ ہم چونکہ مختلف ٹریٹیز یا کنونشنز کے سگنیٹری ہیں اور اس کے بیسس پر ہمیں اپنے ملک میں بھی لا بنانے پڑتے ہیں، جیسے وومن جوینائل لاز ہیں، انٹلیکچوئل پراپرٹی ہے، کنزیومر لاز ہیں، منی لانڈرنگ ہے، انوائرمنٹ پروٹیکشن کے لیے لاز ہیں. لیکن جب جو لاز ہم بنا رہے ہیں یا وہ افیکٹو نہیں ہے یا وہ کافی حد تک افیکٹو ہے یا اس میں ہمیں ول آف اسٹیٹ نظر نہیں آ رہی ہے، تو کیوں کر ہم ایسے ریفارمیٹیو لاز بنا رہے ہیں جن کی امپلیمنٹیشن بھی ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے اور جن کے ریزنس کے لیے ہم وہ لا ہم نے بنایا ہے اس کے وہ جو ایسنس ہے اس کو ہم نہیں وہ گراسپ کر رہے ہیں. یہ آپ کا سارے سوال بہت اچھے ہیں، آئی مسٹ اپریشیٹ. جو آپ سوال کر رہے ہیں کہ اس کے دو اپروچز ہوتی ہیں. ایک اپروچ تو یہ ہوتی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ قانون کیا ہے، قانون ایک نیا رویے کا نوٹس ہے جو پیپل بائی دا گورنمنٹ، ایک نئے ڈسپلن کا نقطۂ آغاز ہے. تو ریاست تنبیہ کرتی ہے اپنے سٹیزن کو، اسے کہنا ہے انگلش پٹ آن نوٹس کے لیے ریاست اب ایسے گواہی کی جائے گی، ریاست کا یہ فریم ورک ہوگا. اب دو پروسیجر ہیں، ایک یہ جب تک ول انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ نہ ڈیولپ ہو جائے اس وقت تک قانون کی شکل میں اس کو امپلیمنٹ نہ کیا جائے، ایک یہ اپروچ ہے. دوسری اپروچ یہ ہے کہ ریلی اگر ول نہیں ڈیولپ ہو گئی، قانون بن جانے سے وہ ول آہستہ آہستہ بلڈ اپ ہونا شروع ہو جائے گی. تو یہ دو اپروچز ہیں. میرا خیال ہے ہم دوسری اپروچ کو زیادہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں، جس کا آپ نے نام دیا انٹلیکچوئل پراپرٹی لا کا. اب انٹلیکچوئل پراپرٹی کی کنونشن ہے. انٹلیکچوئل پراپرٹی کیا ہے کہ آپ کی اور میری انٹلیکٹ کی پراپرٹی جو ہمارے دماغ کی اختراع ہے، جو اشرف المخلوقات ہونے کی حیثیت اللہ تعالیٰ نے ہمیں پوٹینشیل دیا. اگر ہم اس پوٹینشیل کا استعمال کرتے ہوئے کوئی شاعری کرتے ہیں، کتاب لکھتے ہیں، کوئی فارمولہ بیان کرتے ہیں، کوئی ایجاد کرتے ہیں، کوئی گانا لکھتے ہیں، یہ ہمارے انٹلیکٹ کی پراپرٹی ہے. اس کو ہم رجسٹر کرواتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ میں اس کا انچارج ہوں. اگر کسی نے اس کو استعمال کرنا ہے تو استعمال کرنے کے مجھ کو پیسے دے. اس کے لیے باقاعدہ قانون پیٹنٹ ایکٹ ہے، کاپی رائٹ ایکٹ ہے، فلانا ایکٹ ہے، پھر اس کے ساتھ کنونشنز ہیں. اب جب یہ پیٹنٹ ایکٹ وغیرہ آیا تھا تو لوگ ہنستے تھے، اچھا آپ بھی ہنستے ہیں. اب آہستہ آہستہ اویئرنیس آنا شروع ہو گئی ہے. اب آہستہ آہستہ لوگ جب دیکھتے ہیں میری حسن صاحب بیمار تھے، پٹھانے خان صاحب بیمار ہوتے، اس کو والی گانے اس کے بہترین ہوتے، پوری دنیا ڈھونڈتی ہے، سڑک ڈھونڈتی ہے، لیکن پیسے اس کے بعد علاج کے نہیں ہوتے. پھر لوگوں کو خیال آتا ہے یار اگر اس نے ای ایم آئی کے ساتھ اگریمنٹ کیا ہوتا ہے انٹلیکچوئل پراپرٹی کا تو آج رائلٹی اس کی فیملی کھا رہی ہوتی ہے، تو کیوں نہ اس کے ساتھ ایک اگریمنٹ کر لیا جائے. اور وہ کون سی مٹھائی والا جو ہے وہ مردان میں جو پیڑا کون سا پیڑا بدایونی پیڑا. اب بدایونی پیڑا جو ہے وہ کوئی صاحب بدایون سے وہ فارمولہ لے کر مردان آ کر سیٹل ڈاؤن ہو گئے اور انہوں نے اس ریسیپی کو اب وہ پیٹنٹ کرا رہے ہیں تاکہ وہ بدایون کے پیڑے کا جو فارمولہ ہے جو اس شخص کا جو آج سے 100 سال پہلے اس نے ویژولائز کیا
اب اس کی انٹلیکچوئل پراپرٹی ہے، کسی نے سوچا، اس میں محنت کی، کئی سال لگائے، پھر ایک فارمولا، ایک فارمولیشن ڈیولپ کی، اس کا بھی رائٹ ہے، اس کی فیملی کا بھی رائٹ ہے کہ اس کو اس کا کوئی دیا جائے. تو میرا مطلب یہ ہے ہیومن مائکروسافٹ کیا ہے؟ مائکروسافٹ کو یہ ایک شخص نے کمپیوٹر کا پروگرام بنایا، دنیا میں جب بھی وہ بکتا ہے اس سے 1% 1% پوائنٹ کچھ پرسنٹ اس کے گھر پہنچ جاتا ہے، وہ گھر میں سو رہا اور امیر ہوتا جا رہا ہے. تو یہ انٹلیکچوئل پراپرٹی کا قانون ابھی متعلق ہوا، ابھی اس میں بل شاید نہیں ہو، لیکن آہستہ آہستہ اس مومنٹم میں آج ڈسکس کر رہا ہوں، کل آپ کسی سے بات کریں گے، پرسوں آپ کے پاس کوئی کیس آئے گا، آپ اس کیس کے ریپرزینٹ چیز لکھیں، کسی کو ریلیف دے دیں گے اور آہستہ آہستہ ایک مومنٹم بننا شروع ہو جائے گا. تو جب سوسائٹی ایوالو ہوتی ہیں، ملک آگے بڑھتے ہیں، ان کی میچورٹی ڈیولپ ہوتی ہے، تو اسی طرح چھوٹے چھوٹے بینچ مارکس کے تھرو بننا شروع ہوتی ہے. تو میرا اس پہ یہ رائے ہے کہ اگر قانون بل کے بغیر بھی بن رہا ہے تو بھی وہ چینج کی غمازی کر رہا ہے، چینج لے کر آ رہا ہے. 2010 میں جب اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ بنا تھا، لا بنا تھا، تو منی لانڈرنگ کا کسی کو پتہ ہی نہیں. میں آپ ہم سارے روٹین میں حوالہ ہے جو پیسے لے کے تھے، کسی کا بچہ پڑھ رہا ہے اس کو پیسے جا رہے آ رہے، پھر آہستہ آہستہ اویئرنیس ہونا شروع. یہ کیا ہے؟ اچھا پریڈیکل ڈیفینس کیا ہوتا ہے؟ اس کا تعلق اس کا مطلب ہے کسی ایک باسکٹ آف کرائم ہے، 40 کرائم ہیں، ان سے بھی پیسہ جنریٹ ہو رہا ہے، اس پہ لگ رہا تو یہ منی لانڈرنگ ہے. اچھا یہ ایسے کیسے ٹیکس ایویژن ہے کہ نہیں ہے؟ اب آہستہ آہستہ گریجویٹ بینکوں نے سختی کرنی شروع کر دی. وہی بینک مینیجر جو میرے اور آپ سے دوست ہو سکے، انہیں چاہیے مجھے لگائیں، اپنے کوئی ایفیڈیوٹ دیں، ہمیں بتائیں، نو دائی کسٹمر، یہ وہ سب چیزیں. سو جب وہ قانون آیا اس وقت اس کی اویئرنیس پر کوئی سیریس نہیں تھا. آہستہ 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 ایک طرف بات کرنا شروع ہو گئی. سو ریاست ایسی ڈسپلن ہوتی ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ بین الاقوامی قانون کی اویئرنیس اس لیے ضروری ہے کہ اس سے ریاست بھی ڈسپلن ہونا شروع ہوتی ہے. ریاست کو پتہ لگتا ہے، ریاست کو پتہ ہی نہیں. آپ پالیٹکس میں پارلیمنٹ میں جا کے جب بھی ہمیں بلاتے ہیں، ہم جا کر کیبنٹ کی یا پارلیمنٹ کی مختلف اس میں جاتے ہیں بطور ایکسپرٹ، اور ان کو جب ہم بتاتے ہیں کہ قانون یہ ہے، انٹرنیشنل کمٹمنٹ تو آپ کی ہے، آپ جلدی پالیسی بنائی جا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم کو کسی نے بتایا ہی. سو میرے اسی لیے عرض یہ ہے کہ لگتا ہے کہ میں لیکن باہر وہ چینج آہستہ آہستہ آتا ہے. اگلا سوال. جی عادل مجید ڈسٹرکٹ سیشن پریزنٹ موسٹ ایڈپٹر carrying argument of Sir Tariq Subhi Sahab. International law comprises of conventions and treaties. Treaties are basically bilateral agreements that can be only enforced against the states who are signatory to those. Like we take an example of NPT, North Korea is not a signatory, USA is not a signatory. So if they violate those treaties, yes we can impose sanctions on them. لیکن وہ sanctions جو ہے وہ ایک political tool ہے to pressurize those states. ان جو treaties ہیں ان کی violation کے لیے doesn't become a crime, which is a prerequisite for a violation of law, that whoever violates the law is actually committing a crime, and there has to be punishment for that crime. But there is no punishment for violation of those conventions or treaties. And so in that sense, doesn't international law is to be seen in the perspective of Australian theory, that law is a command of someone, and if it is not a command of someone, it cannot be termed as law in strict sense. Sorry to interrupt you. دوسری جو ہے جو enforcing جو factor ہے اس کا doesn't that depend upon the political might of the state? Like if Iran is violating the NPT, so UN or the USA is imposing sanctions because they are in a position to impose those sanctions, because they're politically and economically strong. But when America violates the same treaty, or it violates the same humanitarian law in Vietnam, so we are not in a position to impose those treaties or those sanctions against the USA. So the whole concept of international law becomes more political than legal in that sense of the term. Don't you agree with that? So thank you very much for another good question. देखिए violation, what is the violation of a treaty? Violation of a treaty is viewed as a perception of an adversary. Presumption ये होती है कि international law को violate कोई subject नहीं करेगा. States are subjects of international law. और कोई responsible state, because the state की designation often एक ये command of sovereignty उन्होंने पहले सवाल किया था. उसमें जो 4 इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें यह है कि उसको एक्सेस ऑन टेरिटरी जी
تو states commit, once they sign a treaty, they commit. So they are not expecting someone super state to sit and enforce it. They themselves enforce it. آپ یاد کریں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جو ہے اس وقت وہ معاہدے کرتے تھے. He was actually an international law practitioner. Sales of goods that the treaty انہوں نے کی. Agent principal کے کانٹریکٹ حضرت خدیجہ کے ساتھ انہوں نے کیے. بے شمار ٹریٹیز جو فیمس ٹریٹیز ہیں ان کی وہ اپنی جگہ ہیں. خطبہ واز اے یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس اینڈ سو آن سو فورتھ. جب وہ یہ ٹریٹیز کر رہے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے ذہن میں کیا فریم ورک تھا؟ کیا ہی واز انڈر دا فیئر کہ کوئی اور بین الاقوامی یونین اس پر بیٹھی ہوئی جو انفورس کرے گی؟ نہیں, ہم خود کریں گے. میں بطور پارٹی کروں گا, جو میرے ساتھ اس کو ایکسیکیوٹ کر رہا ہے وہ بھی کرے گا. سو معاہدہ از آلویز بٹوین ٹو پیپل who agree to be bound by the content of what it says. Now if it is being violated, violation provisions are not now listed in that. So what would violation mean? لہٰذا پہلی پوزیشن یہ ہے کہ کوئی ملک کبھی یہ نہیں مانتا کہ وائلیشن کر رہا ہوں. وائلیشن میں اور آپ کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں انڈیا انڈس واٹر ٹریٹی کی وائلیشن کر رہا ہے. انڈیا کہتا ہے میں تو نہیں کر رہا. میری تو انٹرپریٹیشن آف ٹریٹی یہ ہے کہ میں یہ پانی ایسے بیچ سکتا ہوں, ایسے روک سکتا ہوں. تو یہ میری انٹرپریٹیشن ہے جو انڈیا کہہ رہا ہے. ہم کہتے ہیں آپ وائلیٹ کر رہے ہیں. سو وائلیشن بیکم دا پرسپشن آف این ایڈورسری. کوئی ریاست اوپنلی نہیں کہتی. جو کہتی ہے کہ ہم نے کلائمیٹ چینج کنونشن کو ریلی نہیں کرنا چاہیے تھا, وہ کہتی ہے ہمیں اسے وڈرا کر لینا چاہیے. ٹرمپ کیا کہہ رہا ہے؟ کلائمیٹ چینج کنونشن سے وڈرا کرو. کیوں کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ سکتا ہے میں وائلیٹ کرتا ہوں. وہ وائلیشن کرنا کہہ ہی نہیں سکتا, چاہے وہ کتنی پاورفل اسٹیٹ کیوں نہ ہو. وڈرا کر سکتا ہے, وڈرا کر کے وائلیشن کو آبلیگیشن رہتی نہیں. سو اس لیے دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ وائلیشن اور دا پولیٹیکل مائنڈ آف دا اسٹیٹ ہے وہ اپنی جگہ ہے. اس کا ایک پولیٹیکل ایسپیکٹ ہے. پولیٹیکلی قانون کو لوگ یوز بھی کرتے ہیں. اسی لیے میں نے شروع میں کیا تھا لا فیئر کا ایک کانسیپٹ ہے کہ کیسے قوانین کو استعمال کیا جائے پریشر آن دا اسٹیٹ. اب اس میں ہمارا فرض کیا بنتا ہے بطور پاکستانی, بطور مسلمان؟ ہم بھی تیاری کر کے نیگوشیشن کے لیے جائیں. ہم تیار ہوتے ہیں جب یہ اگریمنٹس نیگوشیٹ. آپ آج آ کے الیکشن کے بعد گوگل پہ جا کر UN کا کیلنڈر آف ایونٹس دیکھ لیں اگلے سال کا کہ کون کون سے نیگوشیشن دنیا میں کہاں کہاں ہو رہی ہے, کس ٹریٹی پر پورا ایجنڈا ہے. جنیوا میں فلانا اجلاس ہو رہا ہے ایک ہفتے کا, ویانا میں یہ والا اجلاس ہو رہا ہے, جوہانسبرگ میں یہ سیکشن ہو رہا ہے, جہاں آپ نے اپنے ملکوں سے لوگوں کو بھیجنا ہوتا ہے کہ وہ نیگوشیشن کریں اور بہتر ٹریٹی کو نیگوشیٹ کریں. وہاں ہم تیار ہو کے نہیں جاتے. جب ٹریٹی بن جاتی ہے ہم بھی اسے کہتے ہیں کہ یہ تو ہم نے ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے. یہ ہو رہی, سازش تو ہو رہی ہے. ہم خود کہاں سے ٹریٹی کی نیگوشیشن ہو رہی تھی. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسپیشلائزڈ لوگ رکھے ہوئے جو ٹریٹی کو نیگوشیٹ کرتے تھے, وہ مہریں بنائی ہوئی تھی. ہی واز این انٹرنیشنل لا پریکٹیشنر. ہی نیو کہ آپ نے اپنا انفلوئنس جنریٹ کرنا ہے تو سب سے بڑے لا فیئر کے دائی وہ خود تھے. ان کی سنت کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں بس جو, تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اس کو ان دس سینس دیکھنا چاہیے کہ بطور ریاست پارٹیسپیٹ کریں اس نیگوشیشن پروسیس میں. اور آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ کوالٹی آف انٹرپریٹیشن سے کتنا فرق پڑتا ہے. اگر وہ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس اگر انڈیا کے پاس 40 لیگل ایڈوائزر 60 کے قریب ہے انڈیا کے فارن آفس میں, جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے یو ایس کا اس پہ 200 سے زیادہ ہے. یو کے میں بھی 60-70 کے قریب ہے. پاکستان میں ایک ہے منسٹری فارن افیئرز میں, ایک انٹرنیشنل لا کا بندہ ہے. یہ انسفیشینٹ ہے, یہ اس طرح سے کام نہیں چل سکتا. ہر اس طرح سیپریٹلی ریکویسٹ گورنمنٹ کو کرتے رہتے کہ سیٹیں بڑھائیں, ینگ لائرس کو آپ لے کر آئیں, جس طرح آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ینگسٹر, باقی اور لمس کے زیبس کے پی ایچ کے لا اسکولس ہیں, وہاں سے ینگسٹر نکل رہے ہیں, ان کو انٹرنشپ کرائیں منسٹری آف لا میں, منسٹری آف فارن افیئرز میں, اور اسپیشلائز تاکہ ان کی کیپیسٹی بلڈ ہو. بیکاز لا کا ایک اور امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے, لا برنگس پیس. یہ بھی ذہن میں رکھیں. جب آپ کو بھی پتا ہو, دوسرے ملک کو بھی پتا ہو قانونی پوزیشن کیا ہے, تو پھر آپ کا اتفاق رائے ہونا زیادہ آسان ہے. ود ان دا اسٹیٹ اٹ از اے بانڈنگ, اور وزن دا اسٹیٹ از بانڈنگ. اگر آپ دونوں کو پتا ہو کہ آپ نے دوسرے ملکوں میں بندے نہیں بھیجے اور 1373 کے یو اسٹارٹ سیلف ڈسپلننگ یور سیلف. سو گزارش یہ ہے کہ اس کی جو سمری ہے ساری ڈسکشن کی وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل لا ہیز ناؤ اے بگ رول ٹو پلے in domestic affairs of every country including Pakistan. Or international law or national law, दोनों कंसर्न होते हो, कंट्राडिक्ट करते हो एक दूसरे के इशू पे.
میں کہتا ہوں جو کانفلکٹ ہے انٹرنیشنل لا میں اور ڈومیسٹک لا میں اس میں یہ رسپانسبلٹی ریاست کی ہے کہ وہ ڈومیسٹک لا کو ہم عام کریں ود انٹرنیشنل آبلیگیشن. لیٹ سے آپ نے ہیومن رائٹس کا کنونشن ریٹیفائی کیا ہوا ہے, ICCPR انٹرنیشنل کاوننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس, اور آپ کا ڈومیسٹک لا ہے اس کی وائلیشن کر رہا ہے, تو پھر پاکستان کی ریاست ایز اے ہول رسپانسبل قرار پائے گی. اس کے لیے یہ خاصی ڈیولپمنٹ پہ چل رہے ہیں اور 295C اور ABC کے تحت ہمارے DPC میں یہ آفس ہے, تو ہمیں اس کو ریموو کرنا چاہیے چونکہ ان کو اختیار دے رہے ہیں کہ وہ جو کچھ بھی شیئر کریں. not this. اس کا یہ فریڈم آف ایکسپریشن کی ایکسیپشن میں آتا ہے. 295 جو ہمارا ہے وہ فریڈم آف ایکسپریشن کی ایکسیپشن میں آتا ہے, اور یہ ایکسیپشن ویل ریکگنائزڈ, اس کو ہم نے انٹرنیشنلی ڈیفینڈ کیا ہوا ہے, اور OIC کی بہاف پر ہم نے اس کو ڈیفینڈ کیا ہوا ہے کہ گستاخی رسول جو ہے یہ ایک جرم ہے, اور یہ جرم فریڈم آف ایکسپریشن کی میں نہیں آتا. اس چیز پہ OIC کی بڑی کلیئر پوزیشن ہے, اور OIC کو میں نے اور 3 اور وکلا نے مل کر یہ پوزیشن بنائی تھی جنیوا میں, ہم نے اس کو ڈیفینڈ کیا ہوا ہے. اس میں ہم بڑے کلیئر ہیں. کیا پنشمنٹ فکس پہ ہوئی ابھی تک؟ نہیں, اس کی پنشمنٹ کی تفصیلات تو میرے پاس نہیں ہے, مگر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ انٹرنیشنل لا میں جو باقی کنونشنز کی امپلیمنٹنگ لیجسلیشن ہے, جس طرح آپ کے ہائی جیکنگ کا آفینس ہے, جس طرح منی لانڈرنگ کا آفینس ہے, یہ ضروری تو نہیں کہ جو انٹرنیشنل لا بن رہا ہے وہ ساری دنیا کو ایکسپٹ کرو. بالکل نہیں ہے. I agree. Then the way forward is کہ we should not ratify those conventions, we should not sign those conventions. جس میں ایسا لا بن رہا ہے جو ہمیں پسند نہیں ہے, اور ایسے ہوتا ہے. لا آف دا سی کنونشن جب بنا, اس میں انہوں نے سمندر پر حقوق دے دیے سارے ملکوں. امریکہ کو پسند نہیں آیا, امریکہ نے ریٹیفائی نہیں کیا. ہم نے بے شمار کنونشن ریٹیفائی نہیں کیے جو بن رہے ہیں, جو ہمیں پسند نہیں ہے ہم اسے باہر ہیں, لیکن جو ہم سمجھتے ہیں ہمارے فائدے وہ ہم نے خود ایویلویٹ کرنا ہے. میں اس بالکل نہیں جاننے دیتا, بالکل نہیں دیتا. میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ آپ ان کنونشنز کو دیکھیں جو ہم سائن کر چکے ہیں, ہم ان کی بات کر رہے ہیں. جو کنونشن ایگریمنٹ جن کا ہم نے کچھ کا ذکر کیا, کچھ کا ذکر نہیں کیا, ایک کنونشن ہے, باقی کنونشن ہے جو ہم ریٹیفائی کر چکے ہیں, ان کی امپلیمنٹیشن کے لیے معاملات آپ کے سامنے کیسز کے طور پر آتے ہیں, تو یو ہیو این اپرچونٹی ٹو ڈیولپ دیٹ ڈاکیومنٹ. سو دیٹ ول اور سوال کسی کا. My name is Munira Basi. I am from district جی Presently I am posted as session lecturer sir. کئی صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر نیشنل لا اور ڈومیسٹک لا, پرسنل لا میں کنفلکٹ ہو, جس طرح سے فار ایگزامپل UN کی ایک ریزولوشن ہے کہ ڈیتھ پینلٹی کو ابالش کیا جائے پورے ورلڈ پر سپریشن, اور اسی کی آئی تھنک اس کے پریشر میں 2007 میں ایگزیکیوشن پر اسٹے بھی ہوا تھا ڈسٹرکٹ کے لیے. تو پھر اس صورت میں آپ اس کو کیسے دیکھیں گے؟ بڑا آسان ہے, اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ڈیتھ پینلٹی پر کوئی انٹرنیشنل کنونشن پاکستان نے نہیں سائن کیا ہوا, تو پاکستان سے کوئی آبلیگیشن نہیں ہے ڈیتھ پینلٹی روکنے کی جن کیسوں میں بنتی ہے, جہاں بنتی ہے ریجیکٹ, اور اسی طرح اس کو سسپینڈ کرنے کی کوئی لیگل آبلیگیشن نہیں ہے. وہ شاید ہم نے خود ہی اپنے پر فرض کر لی تھی پابندی, اس کی سسپینڈ کی تھی, ادروائز پابندی انٹرنیشنل لا میں نہیں ہے جو پاکستان نے لی ہے. انٹرنیشنل لا میں ہے, کسی کنونشن میں لکھا ہوا ہے, لیکن وہ پاکستان نے سائن نہیں کیا, تو ہم پر وہ پابندی ہے ہی. سو وی آر فری. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب کنونشن کی ریٹیفیکیشن کا پروسیس ہے وہ ایک سیپریٹ عمل ہے, لیکن یہاں ہم بات کریں کہ ہم نے ریٹیفائی کر لی ہوگی, ہم جو ریٹیفائی کر چکے ہیں, جو جس پر ہم سائن کر چکے ہیں, وہ ہم پر بائنڈنگ ہے. لیکن جو چیزیں ہمارے پرسنل لا کو ٹچ کرتی ہیں ہمیں ان کو نہیں ماننی چاہیے, اور پرسنل لا کی ایکسیپشن موجود ہے. جب آپ کوئی ڈیوٹی سائن کریں, کتنی مسلم کنٹریز ہیں, GCC کنٹریز ہیں, انہوں نے ایک ایکسیپشن سائن کی ہوتی ہے پرسنل لا کے حوالے سے. تو پرسنل لا کا کوئی ایشو نہیں ہے, اٹ از پریزرو اینڈ دیٹ از اپ ٹو یو کہ آپ اسے انڈیویجول کیسز میں کیسے ہینڈل کرتے ہیں. So basically, Stolen to death or hard factor ये cruel law कहते हैं, क्योंकि इस्लामिक law में जो है ये ऑर्डिनरी मतलब ये है इस्लामिक law. हमारे law में वक्त अमेंडमेंट होती जा रही है और हम उसे रिफ्लेक्ट करते जा रहे हैं. Stolen to death एक punishment है, इस्लामिक punishment है. hard factor ये इस्लामिक punishment है, ये कोई legislation से नहीं
سر اس کا تو یم پیسج آف ٹائم ہم اس سے ابھی ہے ہم امینڈمنٹ کر رہے ہیں اس طرح 365 بھی آ گئی اور آ گئی اور جو بیسک اسلامک لا ہے اس سے ہم ریٹریکٹ کر رہے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ. وہ تو ہمارا وہ تو اگر کوئی کر رہا ہے تو ہم خود ہی کر رہے ہیں نا. انٹرنیشنل لا تو ہمیں نہیں کہہ رہا, آپ کو کہہ رہے تھے. سر کیا ایسا نہیں لگتا کہ سر یہ انٹرنیشنل لا جو ہے یہ پاورفل کنٹریز کے ہاتھ میں ہے جسے وہ جب استعمال کرتے ہیں وہ کر لیتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم ریمنڈ ڈیوس کا کیس ہیں اور ساتھ ہی عافیہ کا کیس ہیں جو ابھی امریکہ ذرا پاورفل ہے تو ریمنڈ ڈیوس کا کیس اور ہمارے کورس پر بھی جو ہوتی ہے کہ ایک بندے نے براڈ ڈے لائٹ آفینس کمٹ کیا اور اس کو سر بغیر اس کے ان کے حوالے کیا اور ہمارے ایک سٹیزن ادھر ہے لیکن سر چونکہ پاکستان کمزور ہے شی از اسٹل دیئر. دیکھیے لا کا استعمال کرنا یا اس کی انوویٹو یوز ریاست کے ہاتھ میں ہے, بکلا کے ہاتھ میں, ججز کے ہاتھ میں ہے. ریمنڈ ڈیوس کے علاوہ ابھی ہم ڈرون وغیرہ کی بات کرتے ہیں. بیلجیم نے قانون بنایا تھا کہ آپ کمپنسیشن لے سکتے ہیں ان لوگوں سے جو باہر وار کرائم کمٹ کریں. تو اگر کوئی آپ کو ہمیں نہیں روکتا کہ ہم ایسی قانون نہ بنائیں جس کے تھرو ہم کمپنسیشن مانگ سکیں یو ایس گورنمنٹ سے اگر ہمارے لوگ انڈیویجولی اس سے ہرٹ ہوتے ہیں. لیکن یہ کریٹو یوز آف لا ہے, یہ جب کوئی کرے گا تو پھر وہ اپلیکیبل ہو جائے گا. لیکن وہ لوگ اس کو کرتے ہیں دوسرے ممالک والے کرتے ہیں, تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے قوانین کو کریٹو استعمال کریں. سر اسی کے سر یا دیو والے جو کیس ہے اس کو بھی اگر کنسیڈر کر لیں تو اس کا مسئلہ ابھی تک کلبوشن والا سر کیس جس کو مطلب ابھی جو میں نے بتایا تھا اس کے بارے میں بھی کلبوشن آپ مجھے کس ریفرنس سے پوچھ رہے ہیں؟ میں ریمنڈ ڈیوس اور دونوں کو کمپیریزن کر رہا ہوں سر کہ جب ادھر ایک دونوں نے ایک ہی ایک اوفینس کمٹ کیا دونوں اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے, ایک کو دیا جاتا ہے اور دوسرے کو صرف ریٹین کیا جاتا ہے. تو کیا یہ انٹرنیشنل لا تھوڑی سی آواز آپ کو کلیئر نہیں آ رہی, ذرا ریپیٹ کرتے ہیں ویسے کیا سوال تھا؟ میں سر کلبوشن یا دیو کا کیس اور